کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں رہ کر اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط کر لیتے ہیں۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دن رات کوشش کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے اعمال ایسے بجا لاتے ہیں کہ جس میں رب کی رضا ہوتی ہے، جس میں رب راضی ہوتا ہے۔ پھر وہ ایسے اعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کن کن اعمال سے راضی ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما دے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ پاک انہیں اپنا دوست بنا لے۔ اور جنہیں اللہ پاک اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں، دنیا سے گئے ہوئے نے صدیاں گزر جائیں، اللہ پاک ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے، ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتا ہے، اور وہ 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ تعلق جو انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے رب سے، اپنے خالق، اپنے مالک سے جوڑا تھا، اس تعلق کا صلہ اللہ پاک یوں عطا فرماتا ہے کہ ان کا ذکر اللہ پاک باقی رکھتا ہے، ان کے مشن کو اللہ پاک باقی رکھتا ہے، ان کے کردار کو لوگ پڑھ کر پھر اپنے کردار کو سنوارتے ہیں، ان کی گفتار کو پڑھ کر لوگ اپنی گفتار کو سنوارتے ہیں، ان کے عبادات کو پڑھ کر لوگ اپنے اندر عبادات کا جذبہ لے کر آتے ہیں۔ وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی جانے کے بعد بھی لوگوں کی رہنمائی کا سبب بن ہی رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ایسی ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ ان کے مزارات کی طرف پھر لوگ رجوع کرتے ہیں۔ آج انہی پیاری ہستیوں میں، اللہ پاک کے مقربین بندوں میں، آج ہم ایک بڑی پیاری ہستی کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، کراچی کے والی کا ذکر کریں گے۔ جی ہاں، ہماری مراد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ کون سی ہستی ہیں، ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری ہستی، اللہ پاک نے بہت کمال عطا فرمایا، بہت جمال عطا فرمایا، بہت پیاری ہستی ہیں۔ ان کی سیرت پر آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شاہد مدنی بھائی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں شاہد بھائی کو۔ پاکستان سطح کے ذمہ دار بھی ہیں، لغات العربیہ کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں، اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور آج ماشاءاللہ جدول پر تشریف لائے ہیں کراچی میں، مرحبا کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ حسن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، جامعۃ المدینہ کے مدرس بھی ہیں، فیضان مدینہ کے نائٹ ناظم بھی ہیں، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، مرحبا کہتے ہیں حسن بھائی کو، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ خالد بھائی کی زیارت بھی کریں گے، اور بڑے پیارے نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج ہوں گے۔ وقار بھائی مرحبا کہتے ہیں، لاہور سے آئے ہوئے ہیں جی، وقار مدنی، ماشاءاللہ مدنی ہے، عالم ہے، اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے، مرحبا کہتے ہیں۔ اور مرحبا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں وغیرہ؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں کہ بعض مسلمان اپنے قرابت دار اور رشتہ دار جو غیر مسلم تھے، یہودی تھے، ان سے قرابت یا پڑوسی ہونے کی بنا پر دوستی اور میل جول رکھا کرتے تھے، ان کے اس تعلق پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار سے دوستانہ تعلق، دلی محبت اور اخلاص یہ حرام ہے، اور انہیں اپنا رازدار بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تجربات سے یہ بھی ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدے نہ دیں، جس سے ان لوگوں کی غداری موقع پر ظاہر ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے والے، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑیں گے تمہاری برائی چاہنے میں۔ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں، مشقت میں پڑے رہیں۔ نیز ان کی دشمنی ان کے الفاظ اور کردار سے ظاہر ہے جو وقتاً فوقتاً سامنے آتی ہے۔ جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض و عداوت ان کے دلوں میں ہوگی وہ کس قدر زیادہ ہوگی۔ یقیناً ان کے دلوں میں موجود دشمنی ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اے مسلمانوں ان سے دوستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کا ان حالات کا جائزہ لے لیا جائے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں؟ یقیناً حق اور سچ ہے۔ تاریخ عالم، تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کے تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں۔ ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا مان رہے ہیں جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کا جو سبق ہے انشاءاللہ قاری صاحب سے ہم سنیں گے اور پھر انشاءاللہ خالد بھائی کو دعوت دیں گے۔ خالد بھائی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں منچ کی زینت بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا جو کہ آج بچوں نے سنانا ہے، جی بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ کل کا سبق بھی بیان کر دیں، کل بروز پیر انشاءاللہ جو ہم سبق سنیں گے بچوں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق ہے پانی پینے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا ایک اور بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے جی، قاری صاحب کو ہم رخصت کرتے ہیں اور انشاءاللہ خالد بھائی تشریف لائیں گے۔ جی مرحبا کہتے ہیں، بہت شکریہ قاری صاحب۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ خالد بھائی ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے مجھے۔ جی تشریف رکھیں۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں جی آپ ہمیں؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی، سب سے پالا والا ہمارا نبی۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں،
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، وہاں کا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا، ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا، دیوانے جو بھی منگتے نے، دیوانے جو بھی منگتے نے، شہ ابرار دے دینے، کمی رہندی نہیں کوئی جدوں سرکار دے دینے، میں زہرا پاک دے بچیاں دی لجپالی تو صدقے جا، کوئی ایک بار منگدا ہے او سو بار دے دینے، غلام دا عقیدہ میرا ایمان فاروقی، جدوں سرکار دے دینے تے نسلہ سار دے دینے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی،
سب سے بالا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ملی ہے دلارا ہمارا نبی وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سبحان اللہ کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک وہ زبانیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو جن زبانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اللہ پاک ان علماء کو بھی سلامت رکھے کہ جن علماء نے ایسے کلام ایسی تعریف ایسی نعت ایسی سیرت میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی کہ وہ تو دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئیں سالوں گزر گئے لیکن بعد میں آنے والے ان کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں مچلتے ہیں ان کے سینے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے اللہ پاک ان تمام اولیاء کرام کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبہ کو سمجھا ہے اور پھر لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا ہے لے کر گئے ہیں ان کا تعلق حضور سے کیا ہے ان کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ کیا ہے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی الحمدللہ اہل ایمان
بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ محبت اگر میں کہوں کہ میں اپنی چاہت سے کچھ کر سکوں تو یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سوکھا پتا بھی زمین پر نہیں گرتا۔ وہ جبھی زمین پر گرتا ہے جب خالق، مالک، قادر مطلق کا اذن ہوتا ہے، اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو سوکھا پتا بھی جبھی زمین سے پر آ کر گرتا ہے، وہ اپنے درخت سے، شاخ سے جبھی جا کر جدا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہیں کہ ہم اپنی مرضی سے محبت کر لیں، اللہ پاک کے ان بندوں سے، برگزیدہ بندوں سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اہل ایمان کے دلوں میں جو اولیاء کرام کی محبت ہے، یہ محبت اللہ پاک ہی کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اولیاء کرام کی یہ محبت ہمیشہ ہمارے سینوں میں محفوظ رہے۔ اور قرآن پاک کی آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کئی آیات بینات میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کے فضائل کو بھی بیان کیا، اولیاء کرام کی شان کو بھی بیان کیا، اولیاء کرام سے محبت کرنے کو بھی بیان کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ خالد بھائی سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی وہ آیات بینات بھی سنیں کہ جن میں اللہ پاک نے اولیاء کرام کے اوصاف کو بھی بیان فرمایا۔ اور ایک مسلمان کرے کیا کہ اولیاء کرام کا جب ذکر آتا ہے، اولیاء کرام کی جب کیفیت آتی ہے، تو خالد بھائی ایک مسلمان کا جو تعلق ہونا چاہیے اولیاء کرام سے، قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ واہ واہ! یہ محبت ولی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت کو بتدریج عام فرماتا ہے، واہ واہ! خود تو چن لیتا ہے اور پھر جبریل امین کو بتاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جبریل امین آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین کے فرشتوں میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس محبوب خدا کی محبت خلق خدا کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یودع لہ القبول فی الارض، کہ اس بندے کی محبت جو ہے یا درجہ قبولیت جو ہے اس کے لیے ایسا عام کیا جاتا ہے کہ زمین میں رہنے والے افراد بھی اپنے دلوں میں اس کی محبت کو پاتے ہیں، واہ! کیونکہ یہ چنیدہ ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب وہ بنتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب فرما لیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا اس حوالے سے اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ وہ عام لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ بڑے عام لوگ ہوتے ہیں لیکن کام خاص کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ کیا بات ہے! جیسے میں اور آپ ہیں، عام سے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی خاص کام کریں، جی، کوئی اپلائی کریں ہم کسی سرکاری ادارے میں جاب کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں پھر عام نہیں ہونا پڑے گا، کچھ ایکٹیویٹی ایسی کرنی پڑے گی جس میں ہم اتنے کیپیبل ہو جائیں کہ ڈیزرونگ ہو اس ادارے میں جاب کے لیے، جی، تو وہ ادارہ ہمیں رکھے گا، وہ ادارہ ہمیں پرکھے گا، دیکھے گا کہ اس میں کیپیسٹی ہے، اس میں صلاحیت ہے، اگر صلاحیت ہے تو پھر انتخاب کر لیا جائے گا۔ لیکن جس کا انتخاب ہوگا اسے بھی تو کچھ کر کے آگے بڑھنا ہے، جی، وہ کہے کہ نہیں میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، لیکن لوگ مجھ تک آگے بڑھیں اور میرا انتخاب کریں، ایسا بندہ کسی کی نگاہ انتخاب میں آ نہیں پائے گا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں انسانوں کو تو خسارے والا قرار دیا ہے، ارشاد ہوا والعصر ان الانسان لفی خسر، جی، انسان تو خسارے میں ہے۔ جی، رب العالمین جل وعلا کا فرمان تو یہ ہے، لیکن اس خسارے سے بچتے کون ہیں؟ جی، یہ کامن مین ہیں جو خسارے میں ہیں، لیکن جو خاص افراد ہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ خسارے سے بچتے ہیں۔ واہ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ! یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، باہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بنیادی طور پر ان آیات میں 4 اوصاف ان افراد کے بیان کیے گئے ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں۔ انسان تو سارے ہی نقصان میں فرما دیے گئے، لیکن جن کو بچایا جائے گا ان میں یہ 4 اوصاف ہونا ضروری ہے۔
نمبر ایک وہ ایمان والے ہوں، سبحان اللہ، وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے ہوں، واہ، اس کے بعد ان میں صبر کی تلقین کرنے کا بھی ایک سلسلہ جاری کیا ہے۔ بات ہے، ہمارے یہاں ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کی برائی اس کے سر، جی۔ ہمیں کیا پڑی اس کو روکنے کی، ہم کیوں اس کو سمجھائیں، ہم کسی کو سمجھانے والے ہوتے کون ہیں، اور جس کو سمجھایا جائے اس کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی ہوتی ہے، تم مجھے سمجھانے والے کون ہوتے ہو۔ تو رب العالمین جل وعلا ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، برائی سے بچا رہے ہوتے ہیں، جی۔ حق کا راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھانے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم خسارے سے بچاتا ہے۔ پھر مصیبتوں پر واویلا کرنا اور دہائیاں مچانا، شکوہ و شکایات اپنے لبوں پر لانا، یہ شکوہ اور شکایت لبوں پر لانے والے بھی خسارے سے بچ نہیں پاتے، بلکہ خسارے سے بچنے والے وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں امت کی پیشوائی عطا فرمائی، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے، اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ پیشوائی کے لائق اس لیے ہوئے کیونکہ وہ صبر کرنے والے تھے۔ صبر بندے کو بہت اونچے مقام تک لے کر جاتا ہے، اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں۔ واہ، صبر کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اسے اپنا پیارا بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اولیاء کاملین کی بارگاہ میں، مشائخین کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوگا تو یہ اسے دنیا سے دور کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ یہ دنیا کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتوں کے خواب نہیں دکھائیں گے، بلکہ بڑی سے بڑی نعمت ان کے سامنے بیان کر دی جائے تو ان کے بس ایک جملہ ہوگا جو اس ساری بات کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ کہیں گے یہ ساری نعمتیں فنا ہونے والی، بالکل، اس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو، بلکہ ایسا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہنے والی نعمتیں تمہارے حق میں رکھ دے، تمہارے لیے ان باقی نعمتوں کا انتخاب فرمائے اور تمہیں ان کا اہل بنا دے۔ جی۔ لہٰذا وہ دنیا سے بندے کو تعلق کو توڑواتے ہیں واہ، اور بندے کے تعلق کو اللہ رب العالمین سے جڑواتے ہیں۔ جی، یہاں دنیا میں صبر کی تلقین کرتے ہیں واہ، اور خود بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے وعدے پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو پیشوائی عطا فرماتا ہے۔ واہ۔ پھر رب العالمین جل وعلا ان کو عام افراد سے اٹھا کر اپنے اولیاء میں لے آتا ہے، اور پھر یہ وہ اولیاء ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے ہر قسم کے غم کو دور فرما دیتا ہے، کیا بات، ان کو آنے والے اندیشوں سے محفوظ رکھتا ہے، واہ، بلکہ وہ دنیا سے جا بھی رہے ہوتے ہیں تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا واہ، واہ۔ ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ واہ، جب ان کے اس طرز پر زندگی گزارنے کے بعد دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے ان سے آ کر کہتے ہیں کہ کچھ خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، اور ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار رہے، ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہوں گے، اور جنت میں تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی جائیں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تم نے اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، اللہ تبارک و تعالی تم کو راضی کرے گا، اور جب جنت میں تمہارا داخلہ عطا فرمائے گا تو تمہیں سب کچھ عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دلوں کی خواہش ہوگی اللہ کریم وہ عطا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ واہ، یہ اس لیے ملے گا، ارشاد فرمایا
نزلم من غفور الرحیم، کیونکہ اب تم مہمان ہو رب العالمین جل وعلا کے۔ ایک عام بندے کے یہاں کوئی مہمان آئے تو وہ اپنی عزت کی خاطر جی اس کی خوب مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کہیں کمی نہ رہ جائے اس کے معاملات میں، خوب اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، بہتر سے بہترین کھلاتا ہے۔ جب رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مہمان بن کر اس کی جنت میں بندہ داخل ہوگا، کیا بات ہے، وہ رب کا مہمان ہوگا، پھر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرمائے گا نزلا من غفور الرحیم، واہ، آج بخشنے والے رحم فرمانے والے پروردگار کے تم مہمان ہو، اور یہ جو ساری نعمتیں جو چاہو گے پاؤ گے، جو سوچو گے وہ ملے گا، یہ اس رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تمہاری مہمانی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑا تھا۔ جی، رب العالمین نے ارشاد فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو دنیا کے چھوٹنے کا ان کو کوئی غم کوئی نہیں، غم نہیں ہے، آخرت میں پیش ہوں گے تو واہ، کیونکہ دنیا میں اللہ کی رضا پر راضی رہ کر زندگی گزاری، تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہائے ہمارا آخرت میں کیا بنے گا، جی، کیونکہ وہ تو دنیا میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے واہ، کام کر کے گئے، تو اب اللہ رب العالمین جل وعلا ان اولیاء کی آخرت کی جو کامیابی ہے اس کا اعلان دنیا میں ہی فرما رہا ہے، جی، اور ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، خبردار رہو، ان کے رتبے سے آگاہ ہو جاؤ کہ ان کو کچھ خوف نہیں ہے، یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ، بات یہیں آ کر کنکلوڈ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایمان والے ہی نہیں رہے بلکہ ایمان کے ساتھ یہ مستقل اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے رہے۔ جی، جب بندہ ایمان لائے اور مستقل اعمال صالحہ کو اختیار کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے عام مومنین سے ممتاز فرما کر اپنی ولایت کا تاج ان کے سروں پر سجا کر ساری خلقت کی بادشاہت عطا فرما دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی وجہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اولیاء کرام کی شانیں، اولیاء کرام کی عظمتیں، اولیاء کرام کی رفعتیں قرآن پاک میں بیان کی گئیں۔ آج سیرت حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے یہ مقدمتاً یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اولیاء کرام کے فضائل، اولیاء کرام کے کمالات کیا ہیں۔ میں نے جو شروع میں عرض کی تھی نا کہ یہ محبت میں چاہوں کہ میں اولیاء کرام سے خود محبت کروں، میرے بس کا یہ روگ نہیں ہے، میرے بس میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی سے محبت کر سکوں، یہ تو دل اللہ مائل فرماتا ہے، یہ دلوں میں اللہ کسی کی محبت ڈالتا ہے۔ جب بھی کسی سے محبت ہوگی اور اللہ کے کسی نیک بندے سے محبت ہوگی تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ پاک کا کرم ہوگا، اللہ پاک کی عطا ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔ آج یہی وجہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی عاشقان رسول کا ہجوم، عاشقان اولیاء کا ہجوم ان کے دربار پہ ہے، آج بھی ان کا دربار سجا ہوا ہے، آج بھی وہاں پر لوگ جا کر اکتساب فیض کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اور لوگ اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے یقیناً مقبول بندے ہیں، اور اللہ ان کے صدقے ہماری مرادیں پوری کرے گا، اللہ ان کے صدقے خیر و برکت نازل فرمائے گا، اللہ ان کے صدقے گھروں میں سکون نازل فرمائے گا، اور مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اللہ اپنی رحمت سے ان نیک لوگوں کا صدقہ، چونکہ جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں نا تو ہمیں اپنے اعمال تو اس لیول کے نظر نہیں آتے جو ابھی ہمارے خالد بھائی نے بیان کیا کہ اولیاء کرام اپنی ساری زندگی اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں،
تو ان کے اعمال بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہیں، اللہ پاک نے جو بتائے ہیں. تو ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہم اپنی کیفیات کو دیکھیں تو ہمیں اولیاء کرام کے مقابلے میں ہمارے تو عمل ہی کچھ نہیں. تو یقیناً پھر وہ اللہ پاک کے نیک بندے مستجاب الدعوات بھی ہوتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ روایات میں اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ بعض لوگ پراگندہ حال ہوتے ہیں، بکھرے بال ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں، اللہ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے، ان کی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی. تو ان نیک لوگوں کا صدقہ انشاءاللہ جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ ہمارا بیڑا پار لگا دے گا انشاءاللہ. ہمیں اولیاء کرام سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا تو پار ہے انشاءاللہ. عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر میں چاہوں گا کچھ تعارف بھی بیان فرمائیں، کچھ سیرت بھی بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ہے جی، اور اسی مناسبت سے الحمدللہ ان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیسیکلی جو ان کا تعلق تھا جی. وہ مدینہ المنورہ سے تھا. اب اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، صرف حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، دیگر کئی ایک علماء کرام اور اولیاء عظام ایسے تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، مشکلات برداشت کی تاکہ اللہ کے دین کی نصرت کی جا سکے. جی. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب نے تقریباً 138 سنہ ہجری میں ایک تحریک کا آغاز کیا اور اسی کے سلسلے میں اپنے بھائی کو بصرہ روانہ کیا. اب جب اپنے بھائی کو بصرہ روانہ کیا تو اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ان کے ساتھ بصرہ سے ہوتے ہوئے سندھ میں تشریف لے کر آئے. واہ. جب آپ سندھ میں تشریف لے کر آئے تو عالم یہ تھا کہ تقریباً 400 افراد کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا. واہ. اور اگر یہ بات بھی کی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ خطہ سندھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل بیت اطہار کے وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے سندھ کی دھرتی کو اپنے قدم سے نوازا. سبحان اللہ. اور یہاں پر آ کے لوگوں میں اسلام کی اشاعت کی، لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی تعلیمات ان کو دیں، اللہ پاک کی وحدانیت سکھائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنایا. جی. اور آپ نے یہ جو جملہ فرمایا نا کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت اطہار کے وہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے سندھ کو نوازا ہے، یوں تھوڑا سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت ہے، جی بالکل، یہ واقعہ کربلا کے تقریباً 30 یا 35 سال کے بعد ہوئی ہے. یعنی 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہے اور ان کی تقریباً ولادت 95 میں ہے، اس طرح یعنی 98 میں. تو یوں 34-35 سال کا یہ فرق ہے. 34-35 سال کے بعد آپ کی ولادت ہے اور یہ تابعی بزرگ میں سے بعض نے تابعی اور بعض نے تبع تابعین میں شمار کیا ہے. سبحان اللہ. اور چونکہ علم حدیث میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے آپ، تو اس طور پر بعض تاریخ دانوں نے آپ کو عظیم محدثین میں بھی شمار کیا ہے. تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی جب سندھ میں آئے تو آ کے عالم یہ تھا کہ آپ کی آمد کی برکت سے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اور آپ کے آنے سے اسلام پھیلا اور ایسا پھیلا کہ چند ہی عرصے کے اندر آپ کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ، سینکڑوں کے اندر تعداد ہو گئی. اچھا، اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کو یہ چیز بھائی نہیں. اور دوسری چیز کہ آپ کے والد صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی جس کے سلسلے میں آپ آئے بھی تھے، وہ بھی چیز اس سے اختلاف تھا، تو وہ خلیفہ آپ کے خلاف ہو گیا اور آپ کے خلاف طرح طرح کے معاملات کرتا رہا. تو اس نے اس وقت کے جو سندھ کا گورنر تھا اس کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شہید کر دیا جائے. پہلے اس نے گرفتار کرنے کا کہا، پھر شہید کرنے کا کہا. اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس وقت کا جو سندھ کا گورنر تھا وہ سادات سے محبت کرنے والا تھا. اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کی بیعت بھی کر دی تو میرے لیے بچنا کچھ نہیں. جی. اگرچہ اس کو اوپر سے آرڈر دیا جا رہا تھا لیکن اس نے سادات کا ادب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے آپ کے لیے اہتمام کے ساتھ ایک محفوظ علاقے کے اندر آپ کو روانہ کیا اور آپ کی عزت کی. اور یہ بھی ملتا ہے کہ وہ خود بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین میں شامل ہو گیا.
تو اس طرح یہ اللہ پاک کے دین کی مدد کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر سے نکلے، دور آئے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد تھی کہ آپ کی اعانت کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے اللہ پاک نے غیبی طور پر مددگار پیدا فرما دیے کہ لوگ بھی اسلام کی طرف آئے، اور خلیفہ جو تھا وہ بھی آپ کی مدد کر رہا تھا۔ اچھا ہوا یوں کہ جس وقت پہلے خلیفہ نے بات نہ مانی، پہلے گورنر نے بات نہ مانی، تو خلیفہ نے اس گورنر کو اتارا اور ایک مزید گورنر کو لا کے عہدے کے اوپر بٹھا دیا، اور اس کو یہ حکم دیا کہ تم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کرو اور ان کو شہید کرو۔ اب اللہ پاک کو جو منظور تھا ہونا تو وہی تھا، اب وہ دوسرا خلیفہ بھی سادات سے محبت کرنے والا تھا۔ دوسرے خلیفہ نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا کچھ نہیں، بلکہ وہ تمام تر معاملات کے اندر آپ کی معاونت کرتا رہا، آپ کی سربراہی کرتا رہا۔ تو الحمدللہ آج ہم جس طرح سندھ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہے اور عظیم، اور سندھ کو باب الاسلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو اس تمام معاملات کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عظیم کردار ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ سندھ کے اندر جو اسلام آیا یہ اولیاء کے فیضان سے آیا ہے، اس کا ثمرہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے مزار پر انوار پر اللہ پاک کروڑ ہاں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک لوگ وہاں پر حاضری بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ایک جمع غفیر وہاں پر الحمدللہ عاشقان رسول کا نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں۔ دینی ضیا بکھیری، طیبہ سے سلسلہ کر دینی ضیا بکھیری، تاج مبلغہ ہے عبداللہ شاہ غازی، تاج مبلغہ ہے عبداللہ شاہ غازی، طیبہ سے سلسلہ کر دینی ضیا بکھیری، طیبہ سے سلسلہ کر دینی ضیا بکھیری، تاج مبلغہ ہے، تاج عبداللہ شاہ غازی، فیضان کا جہاں ہے عبداللہ شاہ غازی، روحانی داستان ہے عبداللہ شاہ غازی۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ماشاءاللہ شاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ابا کہتے ہیں شاہد بھائی کو ایک مرتبہ پھر۔ جزاک اللہ، کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں شاہد بھائی خاموش ہیں، جدول سے بھی ماشاءاللہ ایک تو سفر بھی کر کے آئے، اور پھر جدول بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں وقت بھی عطا کیا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ شاہد بھائی میں چاہوں گا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی کرامت بیان فرمائے۔ کرامات تو انشاءاللہ حق ہیں ہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مسلمان اولیاء کرام کی کرامات کو حق مانتا بھی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے کچھ سنا، اور سیدھی شیخ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ بھی سنا، ان کی سیرت کے بارے میں بھی، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام اتنی کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے شمار انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس اللہ کے نیک بندے کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں، جیسے سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے متعلق پڑھا کہ انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جتنی کوششیں اور کاوشیں کی، یہاں تک کہ خلیفہ، اس وقت کا خلیفہ بھی حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دشمن بنا، اور اس نے 2 گورنر کو آپ کے قتل کا حکم دیا۔
تو یوں جو ہے وہ اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت نہ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ تو یوں جب حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، جب ان کو شہید کر دیا گیا، تو ان کے خلفاء نے، ان کے مریدین نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر جو ابھی کلفٹن کے قریب ہے، وہاں پر ان کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں دفن کیا، اور ان کے جو رفقا اور خلفاء تھے وہ وہیں مزار شریف کے قرب میں بیٹھ گئے، اس خوف سے کہ جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے جسد مبارک کو یہاں سے نکال کر ان کی بید بھی کریں یا ان کو نکال کر اس کی بے حرمتی کریں۔ تو انہوں نے چاہا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں تاکہ ان کی مزار شریف کو، ان کے جسم اقدس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر جب انہوں نے کچھ وقت گزارا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہاں پر پانی بھی میسر نہیں ہے، کھانے چیزیں کی اشیاء بھی میسر نہیں ہیں۔ تو ان کے مریدین میں سے کسی ایک نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک ہمارے لیے پانی میسر ہو جائے، ہمارے لیے اسباب پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور بتایا کہ آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاؤں کی طرف انہوں نے نشاندہی فرمائی کہ وہاں پانی کا کنواں ہے، وہاں سے آپ لوگ پانی سے سیراب ہو سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ پانی کا کنواں آج بھی موجود ہے، لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں اور اپنے لیے اس سے بیماریوں کی شفا بھی پاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بندہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسباب کے ذریعے سے ان لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ پانی جو ذکر ہمارا چل رہا ہے نا، یہ پانی میٹھا پانی ہے۔ آپ سمندر بلکہ کراچی میں جو افراد رہتے ہیں ان کو زیادہ احساس ہوگا کہ بورنگ کروائیں تو پانی کیسا آتا ہے، وہ نہائیں بھی نہ تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے خوفناک انداز میں بال کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا کلی کریں تو منہ میں صبح کر لیں تو شام تک کڑواہٹ ہی اس کی نہیں جاتی، اتنا کھارا پانی ہے۔ اچھا یہ جتنا بھلے دور بھی ہو جائے، پورے کراچی میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیں، اس کی کڑواہٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اچھا یہ کہا بھی جاتا ہے کہ شاید سمندر کی وجہ سے ہے، کہ سمندر کی وجہ سے ہی یہاں کراچی میں پانی کڑوا ہے، کھارا پانی۔ اچھا لیکن عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے یہ سمندر کے بہت قریب ہے، وہاں سے جو چشمہ ہے وہاں کھارا پانی نہیں ہے بلکہ میٹھا پانی ہے۔ بہرحال یہ بزرگوں کی کرامات ہیں۔ آپ دیکھیں خالد بھائی کہ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، انہوں نے دین اسلام کو پہنچانے کے لیے یعنی اپنے آباء و اجداد کہ جہاں پر ان کے مسکن تھے، جہاں رہائشیں تھیں، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے، اور دین اسلام جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہے وللہ الحمد، تو اس میں ہمارے اسلاف کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے بزرگوں کی یاد کو تازہ کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے دعوت اسلامی ایسے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں، جیسے 3 دن کے قافلے جاتے ہیں، 12 دن کے ایک سال کے لیے عاشقان رسول قافلوں میں سفر کرتے ہیں، یوں کہ بزرگوں کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہ صاحب ایسا ہے کہ بندہ نا با مقصد زندگی گزارے جی، اور اگر مقصد یہی ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تو پھر اس کے کردار سے جھلک نظر آتی ہے، اس کو دیکھ کر بندہ اسلام کے قریب آتا ہے اور پھر اسلام کی خوبیوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں کہ جب ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایسا خاص نظام نہیں تھا، خاص کر کا لفظ نہ بھی لگایا جائے تو شاید نظام ہی نہیں تھا، بس وہ گھوڑوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے جو سفر ہوتا تھا وہی سفر ہوتا تھا، اور مشکل ترین سفر ہوتا تھا جی، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانا ہے، ایسی جگہوں پر پہنچنا ہے جہاں پر اسلام کا نام لینے والے بھی موجود رہی ہیں اور ان میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، تو یہ ماشاءاللہ کوششیں کرتے چلے گئے، پیچھے ایک جذبہ تھا اور پھر آگے ان کا عمل نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر، شہر میں بیٹھ کر، کسی گاؤں دیہات میں بیٹھ کر ایک بندہ بڑے ایزیلی وائرل ہے اور ساری دنیا میں اس کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن وہ
لوگوں کو پیغام کیا دے رہا ہے, دکھا کیا رہا ہے, اس کی ویڈیو سے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, جی کیا سیکھ رہے ہیں. یعنی وہ تو اتنا سفر کر کے بھی دین سکھا رہے ہیں, جی یہاں بندہ بیٹھا بٹھائے ایک ایک کی موبائل اسکرین پر پہنچ رہا ہے, لیکن اس کے پیش نظر خدمت دین کا جذبہ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا سکھا رہا ہے, وہ کیا لوگوں میں انجیکٹ کر رہا ہے, وہ کس زہر کو لوگ ہم نسلوں میں اتار رہا ہے, بندہ حیران ہو جاتا ہے. اس سے کوئی اسلام کی بو نہیں آ رہی, اس سے کوئی سنت کی خوشبو نہیں آ رہی, اس کو کچھ نہیں پتا. اس کو بس یہ پتا ہے کہ میں دیکھا جاؤں, میرے پاس پیسے آئے, میں وائرل ہو جاؤں, لوگ میری واہ واہ کریں, میری شہرت ہو جائے, آپ کو سب کچھ مل جائے. جی لیکن یہ سب کچھ ملنے سے آپ دین کو کیا دیں گے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں آپ کیا لگائیں گے؟ جی سب کچھ آپ کے پاس ہے, لیکن دین کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو کمی واضح طور پر نظر آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کی کمی نظر آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ جو دین کے نام لیوا افراد ہیں, دین کا کام کرنے والے افراد ہیں, تبلیغ دین کرنے والے, نیکی کی دعوت دینے والے افراد ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. واہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے. بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جب تک زندہ رکھے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. واہ. یہ وہ افراد عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جتنے ہم اولیاء کا نام لے لیں, انہوں نے دور دراز سفر کیا ہے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجیے, کیا بات ہے, یہ بھی سندھ میں ایک معروف نام ہے, بہت بڑا نام ہے, اور یہ بھی کئی شہروں کئی ملکوں کے اسفار کرنے کے بعد اس سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے. ایسے ہی لاہور میں داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے, خدمت دین کا جذبہ ہی تو تھا کہ پہلے دین کو سیکھنے کے لیے شہر شہر گاؤں گاؤں گئے اور اہل اللہ سے ملاقاتیں کی, جی اور اس کے بعد جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں تاثیر دی, دل کو خوب خدمت دین کا جذبہ دیا, تو اب بس انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہماری ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے. واہ, آج کا مسلمان بھی اگر یہ بات ریئلائز کر لے کہ میرے ذمے بھی خدمت دین کا کوئی کام ہے, نیکی کی دعوت میں نہیں دوں گا تو کیا غیر مسلم اسلام کے پیغام کو عام کرے گا؟ جب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو ختم فرما دیا, جی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا, کوئی رسول نہیں آنا, تو اب دین کی تعلیمات اور خدمت دین اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس میں ہر مسلمان کو اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے نا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں آگے بڑھوں گا, میرے ہاتھ میں جیسا دیا ہے اس کی روشنی میں تو سامنے لاؤں گا, اپنا دیا تو میں جلا کر رکھوں گا. جی جب میں خود کوشش نہ کروں, اصل میں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں ہوتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا ہے, تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو یوں کہہ رہے ہوتے ہیں, دیکھا مسلمانوں کو یہ جی مسلمان اپنے آپ کو شمار نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ فرمایا ہے. جب یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, تو شاید یہی کانسیپٹ آ رہا ہو کہ 1400 سال پہلے کے مسلمانوں کو اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. بھائی قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. جی جو یا ایھا الذین آمنو میں وہ مسلمان داخل تھے, آج کا مسلمان بھی داخل ہے, بعد میں آنے والا مسلمان بھی داخل ہوگا. تو اس مسلمان کے ذمے یا ایھا الذین آمنو ارشاد فرمانے کے بعد جی رب العالمین کیا ذمہ داری عائد کر رہا ہے, اس ذمہ داری کو سمجھنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا, جی یہ میری بھی ذمہ داری ہے. جی اور ہر کلمہ گو مسلمان پر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ وہ دین کو خود سیکھے بھی سکھائے بھی. یہ جذبہ اگر دلوں میں آ جائے نا جی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ادنا سا فرد ہوں, میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نیند قربان کر کے راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ, واہ, ان دعاؤں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ اگر شکرانے کے طور پر میں یوں کروں کہ میرے نبی نے میرے لیے دعا کی تھی, میں ان کے دین کی خدمت کے لیے کام کروں, واہ, یہ بڑی زبردست موٹیویشن ہوگی ہمارے لیے. ہم کوئی جزا نہیں دے سکتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو, ہم ان کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے. ہمیں کائنات میں جتنی بھلائیاں ملی ہیں ملنی ہیں وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. لیکن
حضور علیہ السلام کی ان شب بیداریوں کو یاد کر کے کبھی خدمت دین کے لیے میں بھی تو اپنے 2-1 گھنٹے لگاؤں، میں بھی تو کسی مسلمان کو برائی سے روکنے کے لیے آگے بڑھوں، میں بھی تو کبھی ایسا کروں کہ میری وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی امت کا کوئی فرد قرآن پڑھنے والا بن جائے، کوئی فرد نمازی بن جائے، کوئی فرد نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے۔ بے شمار اسکلز لوگ سیکھ رہے ہیں، سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے سارے اسکلز سے سب سے زیادہ جو واضح بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنی دنیا کے حالات کو اچھا کرنا ہے، جی یہ بھی اچھا ہے، رزق حلال کمائیں، آپ بوجھ نہ بنے، مسلمان کو کسی پر بوجھ بننا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جتنے اسکلز میرے پاس ہیں، ان اسکلز سے آج تک میں نے کب یہ سوچا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے دین کی خدمت بھی مجھے کرنی چاہیے؟ اگر یہ جذبہ ہر طبقے کا مسلمان، ہر فیلڈ سے وابستہ مسلمان اپنے دلوں میں پا لیتا ہے یا اس کو جگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو زندگی ہماری جیسی گزر رہی ہے انشاءاللہ اس سے اور بہتر ہو جائے گی، اور ہم خدمت دین کرنے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کا محبوب بننا ہے تو پھر خدمت دین کے لیے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اگر پڑھتے ہیں تو آپ علم دین آپ نے حاصل کیا، جیسے ہمارے حسن بھائی نے بیان کیا کہ آپ علم حدیث میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ اللہ پاک کو ان کے اس علم دین کا صدقہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی بھی، اور پھر اس کی نشر و اشاعت، دین اسلام کی ترویج، دین اسلام کی اشاعت، علم دین کو آگے بڑھانے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز ریڈی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام عاطف ہے، میں کنٹا سرچ کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، ترجمہ اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ بلندی اترنے کی دعا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام ہے محمد حماد اللہ۔ آج میں بلندی سے نیچے اترنے کی دعا بتاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام عبداللہ مہدی جہاد میں رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام افیرہ ہے، میں منڈی باور دین سے ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھیوں سے اترنے کی دعا سناؤں گی۔ سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہے۔ میرا نام محمد یوسف ہے، آج آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں، میں وہاں کینٹ میں رہتا ہوں۔ میں آج آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام محمد شاہپور ہے، سیڑھیاں اترنے کی دعا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ محمد عثمان ہے، میں غازی آباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھیاں اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نام محمد ریحان تاری ہے، میں انڈیا والی سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرا نام محمد سعد رضا تاری ہے، میں سورہ آباد گاؤں سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، پیارے پیارے بچوں کی بڑے پیارے انداز میں بچوں نے سنایا ہے، سبق سنایا، جو آج ان کو سبق دیا گیا تھا کہ بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے پیارے پیارے بچوں نے ویڈیوز بھیجی، ماشاءاللہ۔ کچھ تو وہ بچے ہیں کہ جو ریگولر ہمیں
ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، روزانہ ان کی ویڈیوز آتی ہیں. میں ان سے بھی اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیگر بھی، یعنی یقیناً یہ پیرنٹس نے بنائی ہوگی تو دیگر بھی اپنے رشتہ داروں سے بھی کہیے، ان تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچے گی. پروگرام بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، نیکی کی دعوت بھی پہنچے گی. ان کے بچوں کی ویڈیوز بھی آپ کوشش کیجئے کہ منگوا لیجئے. چھوٹی بچیوں کی عمر 7 سال سے کم ہونی چاہیے. جو بچیاں ہیں ان کی عمر 7 سال سے کم ہو. بچے ماشاءاللہ جو اچھے انداز میں سنا رہے ہیں، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. کچھ چونکہ تلفظ کا کہیں نہ کہیں بچوں میں مسئلہ ہوگا، کوشش کیجئے، پیرنٹس کوشش کریں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ ان کو دعائیں یاد کروائیں. جو اذکار یہاں سے دیے جا رہے ہیں یہ صحیح تلفظ کے ساتھ کروائیں. اچھا، پھر دن کا ایک سبق دے دیں. آپ کا ایک دن کا ایک حصہ بچوں کا اسی نیکی کی دعوت میں گزرے گا. یہ سبق یاد کرتے رہیں گے اور ایک اچھے انداز میں ایک اچھا سا ماحول بنے گا گھر میں کہ آپ کی ویڈیو ہم مدنی چینل میں بھیجیں گے تو لیکن آپ کو پہلے یہ یاد کرنا پڑے گا. اچھے انداز میں یاد کریں، پھر وہ بچوں کا ایک حلقہ بنا لیں، وہ یاد کر رہے ہوں. گھر میں ایک بڑا پیارا ماحول انشاءاللہ بن جائے گا. اللہ پاک سب بچوں کو نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں مقدر فرمائے. کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں یا ایس ایم ایس لے لیتے ہیں پہلے جی. کچھ میسج ہیں اور کچھ کمنٹس بھی ہیں. ہم میسج تو کھڑے ہو کر لیں گے جی ہم انشاءاللہ. لیا سے ایک میسج آیا ہے ہمارے پاس. ثاقب بھائی، میرے بھائی زین شہزاد اتاری 12 ماہ قافلے میں کراچی میں آئے ہوئے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا، ملاقات ہوئی ہے، بہت خوش ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ پاک ان کو، آپ کے بھائی جان کو خوشیاں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، سلامتی اللہ پاک عطا فرمائے. اچھا، ایک میسج اور ہے. سید صاحب آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی، کرم ہے مالک کا، بہت احسان، خیر و عافیت سے ہوں. ابو بکر بھائی ہیں، ابو بکر صدیق اتاری جامعۃ المدینہ سے، اور جامعۃ المدینہ بھی فیضان مدینہ حالیہ. خالد بھائی کی آمد مرحبا. بہت شکریہ خالد بھائی آپ کا، آپ تشریف لائے، مرحبا. جزاک اللہ. کہہ رہے ہیں جی کلام سننا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. انشاءاللہ ہمارے نعت خواں اسلام بھائی، وقار بھائی نوٹ کر لیں گے کون کون سے کلام ہیں جی. اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. حافظ محمد عثمان خان ہیں فیضان مدینہ شیخو پورہ سے. کہہ رہے ہیں جی آپ کو اور دیگر مبلغین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. اور نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. بہت شکریہ. آ مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ ہزاری، یہ اس کلام کی فرمائش ہے. حاضر ہیں درے دولت پہ گدا، اس کلام کی فرمائش آئی، اور یہ فرمائش آئی ہے واہ کینٹ سے. ٹھیک ہو گیا جی. میسج ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے اور پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. گزارش ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ یہ کلام سنا دیں. خالد بھی اگر آپ سے سنا جائے کلام تو کیا کریں گے؟ سنا دیں گے آپ؟ ہاں جی، سنا دیں گے انشاءاللہ. کیسے طرز میں سنائیں گے یا ایسے ہی نثر میں سنا دیں سنائیں گے گے؟ جیسے آپ نے سنایا، ہم بھی ویسے ہی سنا دیں گے. ٹھیک ہو کیا؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. لگے کیا آپ بات ہے. سنا دیا پھر میں نے. اچھا، ایک میسج آیا ہے. کہہ رہے ہیں جی، یہ نور پور سے محمد شعیب بھائی میسج کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کیا حال ہے ثاقب بھائی جی؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. وقار بھائی اور خالد بھائی آپس میں کیا لگتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں گے یا وقار بھی بتائیں گے کیا لگتے ہیں؟ ابھی تو دور دور ہیں، قریب ہو جائیں گے تو کندھے سے کندھا لگے گا، سینے سے سینہ لگے گا، دل سے دل کیا بات ملے گا انشاءاللہ. زبردست، ماشاء اللہ جی، اسلامی بھائی ہیں ہمارے وقار بھائی. بھائی الحمدللہ. ماشاء اللہ. اگر پوچھنے کا مقصد یہ ہو کہ شاید کوئی رشتہ دار ہیں تو ہاں، ایسی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اسلامی بھائیوں والی رشتہ داری جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے جی آپ کی، کیا بات ہے جی، آپ نے سنا لیا. کچھ کالز بھی ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. سید صاحب سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے. جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد احتشام اتاری ہے، میں خانواد سے بات کر رہا ہوں۔ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ کیا بات ہے۔ ثاقب بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے مدینے کی دعا فرما دیجیے، اور نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو اور ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد حسیب اکبر ہے اور میں پاک پٹن سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دیں، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کر دیا۔ واہ ماشاءاللہ۔ مزید؟ میرا نام محمد اسد ہے، میں آپ سے یہ نعت سننا چاہتا ہوں، مدینہ مدینہ۔ کیا بات ہے جی، کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں۔ حافظ محمد رعوف احمد اتاری فیصل آباد سے السلام کر رہے ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی، میں خیر و عافیت سے ہوں۔ ماشاء اللہ کا میسج بھی آیا ہے، محمد احمد بھائی ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ایک میسج ہے، آپ تمام حاضرین کی بارگاہ میں محبت برا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو حاضرین کو اسی سال میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں اغثنی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ شوکت بھائی کا بھی میسج ہے، عابد بھائی کا میسج ہے، سجاد بھائی کا ہے میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے اور ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو، آمین۔ علی حیدر بھائی ہیں، سلام کریں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثاقب بھائی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سب کی آمد مرحبا۔ نعت سننی ہے، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ وہ شکریہ جی، اللہ پاک کا بہت احسان ہے، ہم خیر و عافیت سے ہیں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ سجاد بھائی ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، احمد بھائی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، دیگر کچھ دعاؤں کے میسج بھی ہیں، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے جی۔ پہلے کچھ کلام لے، پھر آخر میں من کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور تابش جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جانے ایمان، جانے جانے ایمان، سزائے
इश्क भी तू साडी जान भी तू साडा दिल भी तू दिलदार भी तू नाले नबियां दा सरदार भी तू ते मैं मुकदी गल मुका देवा साडा दीन भी तू ते ईमान भी तू है जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे मीठे मदीने में बुला मीठे मदीने में बोला ऐ आखिरी नबी मीठे मदीने में बोला ऐ आखिरी नबी मीठे मदीने में बोला ऐ आखिरी नबी फिर गुंबदे खज़रा दिखा फिर गुंबदे खज़रा दिखा ऐ आखिरी नबी फिर गुंबदे खज़रा दिखा ऐ आखिरी नबी आलाइशों से पाक करके मेरे दिल में तो आलाइशों से पाक करके मेरे दिल में तो आजा समा जा घर बना आजा समा जा घर बना ऐ आखिरी नबी आजा समा जा घर बना ऐ आखिरी नबी बादाब के हरगिज़ ना आएगा नबी नया बादाब के हरगिज़ ना आएगा नबी नया वल्लाह ईमान है मेरा वल्लाह ईमान है मेरा वल्लाह ईमान है मेरा ऐ आखिरी नबी वल्लाह ईमान है मेरा ऐ आखिरी नबी दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मैं कब आने के काबिल था रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया मैं कब आने के काबिल था रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया सरकार पे मन जान फिदा सरकार तवज्जो फरमाए सरकार तवज्जो फरमाए मोहताज नज़र है हाल मेरा सरकार
سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ امم ہو جدھر دیکھوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں کہاں سرکار دولت مانگتا ہوں مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو مدینے کا عطا مجھ کو تو غم ہو جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں ایک شعر سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھ لیں گے؟ کلام باہو. الف اللہ چمبے دی بوٹی. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد اندر بوٹی مشک مچایا تے جان بھلتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت عطا فرمائی. یقیناً عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار میں سے بھی. میں چاہوں گا حسن بھائی کچھ اوصاف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ بیان کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح دیگر جو اولیاء اللہ ہیں جی ان کا تذکرہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ وہ اولیاء اللہ کا تذکرہ بالخصوص ان کے آراس کے دنوں میں یا اس کے علاوہ بھی اس کو کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، اسی طرح جو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو آ کے دین کا کام کیا اس میں ایک بڑا اہم کردار آپ کی ذات کا بھی تھا. آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے ان کریمانہ اخلاق کی برکت سے کئی ایسے لوگ جو تھے دین اسلام کی طرف آئے. یعنی کوئی اگر آپ کو ملنے کے لیے آتا یا کسی کے ساتھ دیگر معاملہ ہوتا
تو آپ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ سارا معاملہ کیا کرتے تھے، جس کی برکت سے حالانکہ وہ شخص یا آنے والا جو بھی تھا وہ غیر مسلم تھا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کے وہ اسلام قبول کر لیا کرتا تھا۔ اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ یعنی اللہ کے ولی کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہی کرتا ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس کی برکت سے دیگر لوگ بھی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، جس طرح اس نے خود رب کی معرفت حاصل کی ہے، اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار رہا ہے، دیگر لوگوں کو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کی چند نشانیاں ہیں، اس کے اندر چند علامات ہیں کہ اللہ کا جو ولی ہوگا وہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور دیگر عبادات کرے گا۔ ان کا انداز کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب بھی دیکھے تو اللہ کی آیات کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیات کو سنے، جب بولے تو اللہ کی پاکی کو بیان کرے، وہ بندہ جب بھی ذکر کرے تو اللہ پاک کا ذکر کرے، وہ جب بھی بندہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھے تو نور جلال الہی کو دیکھے۔ یہاں تک بیان کیا، اور جب بندہ اس مرتبے کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ جو بیان کیا گیا نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ اس پر کوئی غم ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ اس پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کو شامل کریں کہ جو اللہ پاک نے اسی آیت سے متصل آگے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب اس ایمان کی اگر ہم تفسیر پڑھیں، مفسرین کرام نے اس چیز کو بیان کیا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اس کے ایمان کا انداز یہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ جو ہے یہ مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ مستحکم ہوگا، اور مستحکم اس انداز میں ہوگا کہ اس کو ہر عقیدہ اس کی دلیل کے ساتھ پتہ ہوگا کہ میں اگر اللہ پاک کے بارے میں یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا دیگر چیزوں کے بارے میں جو عقیدہ رکھ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، اور ہر چیز کی قطعیت اس کو معلوم ہو۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ ڈرے، تقوی اختیار کرے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی اللہ نے جو بات کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی ہمیں ان تمام چیزوں کا نمونہ نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام اوصاف آپ کے اندر بدرجہ کمال تک پائے جاتے تھے، جس کی برکت سے الحمدللہ ان کا جو مقام آج ہم سب کے سامنے ہے، ان کی وفات کے اتنا عرصے کے بعد آج بھی ان کی محبت سب کے دلوں کے اندر موجود ہے، ان کا ذکر لوگ کر رہے ہیں اور ان کے مزار پہ جا کے حاضری دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ یہاں جو تقوی اختیار کرنے کی بات ہوئی، اولیاء کرام کی یہ پیاری صفات، اب دیکھیں اللہ پاک کا قرب پانے کے لیے شاہد بھائی دو باتیں ہیں نا، ایمان ہے اور تقوی ہے۔ جن اولیاء کرام کی ہم جب قرآن پاک کی آیات بینات میں اولیاء کرام کی جو صفات کو پڑھتے ہیں، جو اولیاء کرام کے تذکرے کو پڑھتے ہیں، دو باتوں کا ذکر ہمیں یوں کہیں کہ سر فہرست ملتا ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان ہے اور تقوی ہے۔ ایمان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے نصیب فرما دیا۔ الحمدللہ۔ اب تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ پاک اپنا قرب بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا اعمال بجا لائے جائیں، کیا کیا جائے، وہ کون سی صحبت اختیار کی جائے کہ جس کی وجہ سے تقوی کی دولت سے ہم مالا مال ہو جائیں؟ جی شاہ صاحب، بالکل سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی دولت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس سے مستفیض فرمایا، سرفراز فرمایا،
اس کے بعد ظاہر ایمان لانے کے بعد جو ایک مومن کے ساتھ خطاب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے۔ سر فہرست اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر فرض کیے ہوئے احکامات کو بجا لائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی ایک مومن کے اوپر فرضیت فرمائی ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا چلا جائے گا، جیسے بالغ ہوگا تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، صاحب نصاب ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس طریقے کے معاملات سب سے پہلے سر فہرست اس کے اوپر لازم ہے کہ جن چیزوں کے جن احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن مسلمان پر فرض فرمایا ہے اس کی ادائیگی کرتا رہے، اور اس کے بعد جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ یہ کام کرنا ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے، تو ان حرام کردہ کاموں سے بچے، اور ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی کرے۔ تو یہ تقویٰ کی جو سمجھ لیں کہ ایک تفصیل، لمبی چوڑی تفصیل ہے، اس میں سر فہرست ایک مسلمان کے لیے اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کرے ہم تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوں۔ آسان لفظوں میں ہم اگر اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہر نیکی کرنی ہے یا نیکیاں کرنی ہے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جلوت میں ہوں خلوت میں ہوں، ہر عالم میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اپنے پیش نظر رکھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، چاہے تنہائیوں میں ہوں، اکیلے ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ تقویٰ کا وہ مقام نصیب ہوگا کہ سبحان اللہ پھر اللہ اپنا قربی عطا فرمائے گا۔ بچوں کچھ ویڈیوز مزید ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد علی حمزہ ہے، میں چین سے بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام سالہ ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا، سبحان اللہ۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام جویریہ تاریہ ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو سیدھا کرنے کی دعا سناؤں گی، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور میرا نام فتح شہزادی، میں شاہپور صدر سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی، سبحان اللہ۔ میرا نام ذاکیہ نور ہے، پیارے پیارے سید صاحب، میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گی، سبحان اللہ۔ میرا نام سید محمد علی رضا تاری ہے، میں کراچی سے ہوں، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں۔ آج میں آپ کو سیڑھی سے نیچے اترتے وقت کی دعا سناؤں گا، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ بلندی سے اترنے کی دعا، سبحان اللہ۔ میرا نام سمیر علی ہے، میں شاہپور صدر سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بلندی سے اترنے کی دعا سناؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ان پیارے پیارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کل کا سبق کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ آئیے ابھی ہم عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سنتے ہیں۔ یا غازی یا غازی یا غازی یا غازی، کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را، عبداللہ شاہ غازی،
مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ اے والی کراچی اس شہر پر کرم ہو، 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 یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، یہ شہر ہے تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ ہم ہیں گدا تمہارے قسمت پہ جھومتے ہیں، 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 یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ غازی، یہ ہے شرف ہمارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے، قدموں سے آپ کے جو چشمہ ابل رہا ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، ہے کتنا پیارا پیارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، در پہ تمہارے آ کے من کی مراد پائے، جس نے تمہیں پکارا عبداللہ شاہ غازی، جس نے تمہیں پکارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ کیجے کرم خدا را، کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی، مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی۔ حاکم نے جو کہی ہے یہ منقبت تمہاری، 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 ہے فیض یہ تمہارا عبداللہ شاہ غازی، ہے فیض یہ تمہارا
عبداللہ شاہ غازی مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی کیجے کرم خدا را کیجے کرم خدا را عبداللہ شاہ غازی مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی مانگتا ہوں میں تمہارا عبداللہ شاہ غازی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی